السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد فاروق۔ ہمارا آج کا موضوع نیتن یاہو کی تقریر جو اس نے جنرل اسمبلی میں کی۔ آئیے ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں غزہ کا مستقبل کیا ہوگا اور اسی طرح فلسطین کا مستقبل کیا ہوگا۔ یہ ہمارے آج کے 3 پوائنٹس ہوں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہم سب سے پہلے کہ کن ممالک نے نیتن یاہو کا بائیکاٹ کیا۔ نیتن یاہو کی تقریر کے دوران عرب ممالک، ترکی، ایران، پاکستان، ملائیشیا، انڈونیشیا، بہت سارے افریقی ممالک، لاطینی امریکہ کے ممالک، یورپی ممالک کے بہت سارے ایسے ملک تھے جنہوں نے کیا، یورپی یونین کے کچھ ایسے ممالک تھے۔ ان تمام لوگوں نے کسی نے جزوی طور پر اور کسی نے مکمل بائیکاٹ کیا۔ مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 70 سے 80% سے زائد ممالک نے یا تو بائیکاٹ کیا یا واک آؤٹ کر گئے۔ اگر ہم تعداد کے حوالے سے دیکھیں کہ کتنے ڈپلومیٹک مشنز جو ہیں وہ اٹھ کر چلے گئے، تو ذرائع کے مطابق کم از کم 100 سے زائد سفارتکار اور ان کے نمائندے ہال سے واک آؤٹ کر گئے تھے۔ کیمرہ کی فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ہال میں بڑی تعداد میں نشستیں خالی ہو گئی تھیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اٹھ کر کیوں چلے گئے تھے؟ بات یہ ہے کہ غزہ پر اسرائیلی بمباری اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے خلاف احتجاج کے طور پر، اسی طرح نیتن یاہو کے اس موقف کے رد عمل میں کہ اسرائیل اپنی دفاعی جنگ لڑ رہا ہے، حالانکہ وہ نسل کشی پہ اترا ہوا۔ اسی طرح اسرائیل کی جانب سے قطر پر بلا جواز حملے اور مغربی کنارے میں نئی بستیاں بسانے کے جو اس نے ارادے ظاہر کیے ہیں، تو ان تمام کے اوپر جو ہے لوگوں کو شدید غصہ تھا اور جس کی بنا پر سب نے اس کا بائیکاٹ کیا۔ سب سے بڑھ کے یہ کہ کوئی بھی نیتن یاہو کی بکواس سننے کو تیار نہیں تھا۔ اخلاقی اثرات اگر ہم اس کے دیکھیں، اس بائیکاٹ نے واضح کر دیا کہ دنیا خاموش تماشائی نہیں ہے۔ اب دنیا ظالم، اس کے ظلم اور مظلوم میں فرق کرنا سیکھ گئی ہے۔ اخلاقی طور پر یہ فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی اور اسرائیل کے خلاف ایک سخت پیغام تھا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ عالمی رائے عامہ اسرائیل کے موقف کو مکمل طور پر تسلیم نہیں کرتی ہے، اور یہی آج کا بائیکاٹ کل کو بڑھ کے ظالم اسرائیل کا ہاتھ کاٹ بھی سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ بائیکاٹ مناسب تھا یا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اس سلسلے میں تو آپ، میں اور ہم سب اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ بالکل جائز تھا، ایسا کرنا بالکل ضروری تھا، اور کیونکہ یہ اس ظالم شخص کو، اس کسائی کو، اس غزہ کے کسائی کو یہ بتانا ضروری تھا کہ تم جو ہو وہ اب اکیلے ہو گئے ہو۔ اب تمہارے ساتھ دنیا کا کوئی انسان، کوئی حکومت، کوئی ادارہ نہیں ہے، کیونکہ جب طاقتور ممالک اسرائیل کے ظلم پر خاموش ہیں تو کم از کم علامتی احتجاج دنیا کی ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے ایک حد تک کافی ہے۔ اگرچہ یہ ایک چھوٹا سٹیپ ہے، لیکن کسی بھی بڑے مقصد کی طرف چلنے سے پہلے ایک چھوٹا سٹیپ لیا ہی جاتا ہے، اور ہم اس قدم کو اسی سٹیپ کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ کیا نیتن یاہو پہ اثر ہوا؟ فوری طور پر نیتن یاہو پر کوئی اثر نہیں ہوا، انتہائی بے شرم انسان ہے، اس پہ کیا اثر ہونا تھا؟ لیکن یہ عملی طور پر اثر اس پہ پڑے گا، اس کی ساری قوم پر پڑے گا، کیونکہ اسرائیل امریکہ کی پشت پناہی سے اپنی پالیسیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس تمام جتنے بھی یہ کام کیا گیا، بائیکاٹ کیا گیا، اس کا اثر امریکہ پر پڑا ہے، امریکہ کی عوام پر بھی اس کا اثر پڑا ہے۔ سفارتی سطح پر اسرائیل کی ساکھ پہلے سے بھی زیادہ متاثر ہوئی ہے، اور وہ اس چیز کو جانتا ہے کہ سفارتی سطح پر اب اس کی تنہائی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اگر ہم عالمی رائے عامہ پر اس کے اثر کی بات کریں تو میڈیا میں نمایاں کوریج ہوئی ہے اس کی، اور تقریباً ہر ملک کے ہر میڈیا نے اس بات کو واضح طور پر دنیا کو پہنچایا ہے، اور اس سے فلسطین کی حق میں عوامی ہمدردی میں اضافہ ہوا ہے۔ یورپ اور عرب دنیا میں احتجاجی آوازیں مزید بہتر، مزید توانا، مزید مضبوط ہوئی ہیں۔
آپ دیکھیں لیٹن امریکہ کہاں پہ ہے، ان ممالک نے کتنا شدید رد عمل شو کیا ہے جو دنیا کے دوسرے کنارے پر ہے. کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے. اسرائیل کو، امریکہ کو اس چیز کا پتہ لگ گیا ہے کہ اب منمانیاں نہیں چلیں گی، اب بدماشی نہیں چلے گی. اگر ہم نیتن یاہو کی بکواس یا جس کو آپ تقریر کہہ لیں، اگر اس پہ ہم تھوڑا سا غور کریں تو وہ جیسے بہت سارے ممالک کے پاپولسٹ لیڈر ہیں جو یاوا گوئیاں کرتے ہیں، اسی طرح اس نے بھی کی ہے. اس نے کہا جی اسرائیل حماس کو شکست دے چکا ہے. آپ اور میں جانتے ہیں یہ کتنی شکست دے چکا ہے. پھر ایران پر اس نے الزام لگایا کہ وہ دہشت گردی اور غزہ کی جنگ کے پیچھے ہے. پھر مزید بکواس کرتے ہوئے اس نے کہا اسرائیل اپنا دفاع جاری رکھے گا چاہے دنیا کچھ بھی کہے. کہنے کا مطلب ہے کہ میں ڈھیٹ ہوں، میں بے شرم ہوں، میری قوم بھی میرے ساتھ کی ہے اور میں کسی کے کہنے میں نہیں آؤں گا. ساری دنیا ایک طرف بھی ہو جائے تو میں اپنے کام سے باز نہیں آؤں گا. ایسے لوگوں کا انجام پھر فرعون، نمرود، حامان کے ساتھ ہوتا ہے اور انشاءاللہ یہ ہم جلد دیکھیں گے. پھر اس نے کہا کہ مغربی کنارے پر اسرائیلی کنٹرول ضروری ہے اور ہم مغربی کنارے پر آبادیاں بسائیں گے. تکلیف اصل میں یہ ہے، اس کی یہ لائن اس چیز کی وضاحت کرتی ہے کہ اس سے پتہ ہے کہ مجھے اب غزہ سے نکلنا پڑے گا اور مغربی کنارے پر بستیاں بچھانے کا صرف ایک مطلب ہے کہ مغربی کنارے اور غزہ کے درمیان میں کل کو بڑھنے والا جو تعلق ہے اس کو میں کسی طریقے سے کمزور کروں، کسی روکوں سے، ان دونوں کو آپس میں ملنے نہ دوں. ویسے تو ابھی بھی ہمیں ممکن یہ نظر نہیں آتا، درمیان میں پوری اسرائیل کی ایک چوڑی سی پٹی ہے، لیکن توانا مضبوط فلسطین یا مغربی کنارہ اسے ہانٹ کرتا رہے گا، اسے تکلیف دیتا رہے گا، اسے چبھتا رہے گا. وہ اس کی پہلے سے پیش بندی کرنا چاہ رہے ہیں. اور پھر اس نے کہا کہ غزہ کی تعمیر نو صرف اسی صورت میں ہوگی جب وہاں دہشت گردی ختم ہوگی. اگر اس میں جان ہوتی تو یہ کہتا کہ میں نے وہاں پہ دہشت گردی ختم کر دی ہے. بقول اس کے حماس دہشت گرد ہے تو اسے یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں نے تو وہاں دہشت گردی ختم کر دی ہے. اوپر جو کہہ رہا ہے کہ جناب میں شکست دے چکا ہوں، تو بھائی پھر یہ کہتا نا کہ میں نے وہاں پہ دہشت گردی ختم کر دی ہے، تو اب چلو اس کی غزہ کی تعمیر نو کر لو. اگر ابھی غزہ کی تعمیر نو کا وقت نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک نیتن یاہو حماس کو شکست نہیں دے سکا. ساری دنیا جانتی ہے، سارا عالم اس بات کو جانتا ہے کہ یہ وہ کام ہے جو اب اس سے نہیں ہو پا رہا اور یہ مجھے ممکن بھی نظر نہیں آ رہا. حالانکہ یہ اب ترلے منتھوں پہ اترا ہوا ہے. اب اس کے لیے غزہ ایک ایسا کمبل بن گیا ہے کہ جس کمبل سے اب یہ جان چھڑانا چاہ رہا ہے لیکن کہہ بھی نہیں پا رہا کہ میری اس سے جان چھڑاؤ. بے عزتی ہی اتنی ہونی ہے، سبکی ہی اتنی ہونی ہے، ذلالت ہی اتنی ہونی ہے اسے، اور لعنتیں اس پہ اتنی پڑنی ہے، اس کی اپنی قوم کی طرف سے بھی اور پوری دنیا کی طرف سے بھی. پھر کہتا ہے کہ جی قیدیوں کی رہائی میری پہلی ترجیح ہے. وہ تو ہم سب کو نظر آ رہا ہے. ابھی ریسنٹلی جو اٹیک ہوئے ہیں اپنا غزہ کے اوپر، تو القسام کی طرف یہ کہا گیا ہے کہ 2 سے 3 جو قیدی ہیں، اسرائیلی قیدی ہیں، وہ ہمارے پاس سے لاپتہ ہو گئے اور ان کی زندگی یا موت کا ہمیں اب کوئی علم نہیں. اگر اسے اتنی ہی فکر ہوتی تو یہ اپنے قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے پہلے سے کوشش کرتا ہے. اس کی کوشش ہی نہیں ہے قیدی چھڑوانے کی. پھر غزہ کے مستقبل پر کہتا ہے کہ غزہ کی تعمیروں کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ وہاں اسرائیل کی نگرانی ہو اور امریکہ اور اسرائیل کی مرضی کے بغیر وہاں کچھ نہ ہو. کیا بات ہے بھائی! یہ تو ڈیسائیڈ کرے گا وقت
کہ جیتا کون ہے اور ہارا کون ہے۔ جیتنے والا اپنی مرضی کرتا ہے، ہارنے والا اپنی مرضی نہیں کرتا۔ اور حماس کو حکومت سے باہر کرنے پر زور دیا۔ حماس تو خود کہتی ہے کہ ہم حکومت میں نہیں آئیں گے، انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم حکومت میں آنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نیتن یاہو نے اقوام متحدہ کی بات مانی ہے؟ کیا کوئی بات مانتا بھی ہے یہ اس کی؟ میں اور آپ ہم سب جانتے ہیں کہ ایسا بالکل نہیں۔ اتنا ہٹ دھرم اور بے شرم اور پلید آدمی کوئی نہیں۔ اس نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو بالکل نظر انداز کیا ہے اور ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ اقوام متحدہ یہاں پہ زنخوں کی سردار بن کے سامنے آئی ہے۔ اب میں کچھ الفاظ اس طرح کے استعمال نہیں کرنا چاہتا، کسی کی دل آزاری بھی ہو سکتی ہے، لیکن اقوام متحدہ نے اپنے آپ کو بالکل بھی پوٹنٹ ثابت نہیں کیا، اپنے آپ کو امپوٹنٹ ثابت کیا گیا۔ اگر ہم اس تقریر کا غزہ کی جنگ کے اوپر اثر دیکھیں تو اس تقریر نے غزہ کی جنگ میں کشیدگی کو ہوا دی اور بڑھایا، جنگ بندی کی کوششوں کو نقصان پہنچایا، امن کی بجائے مزید محاذ آرائی کو بڑھاوا دیا۔ جنگ ہی ایک ایسی چیز ہے جو نیتن یاہو کی جان بچا رہی ہے۔ نیتن یاہو کی بچت ہی اس میں ہے کہ یہ جنگ جاری رہے۔ اگر ہم مختلف ممالک کا رد عمل دیکھیں تو مغربی ممالک میں ہمیں ایک تقسیم نظر آئی ہے۔ جیسے جرمنی اور ہنگری نے اسرائیل کی حمایت کی ہے، جبکہ دوسری جانب آئرلینڈ ہو گیا، اسپین ہو گیا، انہوں نے شدید تنقید کی۔ اسی طرح برطانیہ نے اور فرانس نے تو فلسطین کو تسلیم کر لیا ہے۔ امریکہ کی اگر ہم بات کریں تو امریکہ انہوں نے تو خود کہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص کی بیوی ہوتی ہے اور اس شخص کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس تمام سیناریو میں اسرائیل امریکہ کی بیوی کا کردار ادا کرے گی۔ اور اب اگر کسی نے یہ کہا ہے تو اس کا نیٹشر رزلٹ کیا ہے؟ نیٹشر رزلٹ تو یہی ہے کہ ہوگا وہی جو بیوی چاہے گی۔ ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے کہ امریکہ کی مرضی چلے گی۔ مرضی کس کی چلے گی؟ اسرائیل کی چلے گی۔ امریکہ نے نیتن یاہو کی تقریر کی حمایت بھی کی ہے، اگرچہ 100% نہیں کی، لیکن اعتراض بھی تو نہیں کیا اس پہ۔ ہاں، اتنا دبے لفظوں میں ڈرتے ڈرتے اتنا کہا ہے کہ اسرائیل مغرب کنارے پر مکمل قبضہ نہیں کر سکتا۔ بھائی کیوں نہیں کر سکتا؟ پہلے تیرے سے کچھ پوچھ کے کیا اس نے؟ وہ اب بھی اپنی مرضی کر رہا ہے۔ اسے اگر کوئی روک سکتا ہے تو وہ پوری دنیا کا ایک ڈنڈا ہے، جو جب تک اس کی کمر پہ، اس کی پشت پہ، اس کے سر پہ نہیں پڑے گا اس وقت تک اسے عقل نہیں آئے گی۔ گلف ممالک میں قطر و کویت نے سخت مذمت کی ہے، سعودی عرب نے بھی مذمت کی ہے، یو اے ای نے بھی کسی حد تک مذمت کی ہے اور اس چیز کا برا منایا اس کی تقریر کا، لیکن عملی قدم ہمیں کچھ نہیں نظر آیا۔ انڈیا نے خاموشی اختیار کی ہے، لیکن اس خاموشی میں حمایت پنہاں تھی، یعنی کہ اصل میں تو اس نے حمایت ہی کی ہے اور اس کا جھکاؤ اسرائیل کی طرف رہا۔ روس نے البتہ تقریر کو انتہائی جارحانہ قرار دیا اور فلسطین کے ریاست کے حق میں اپنی بات کو دوبارہ دہرایا۔ اقوام متحدہ اس حوالے سے کیا کر سکتے ہیں؟ عملاً تو کچھ نہیں کر سکتے، مجھے تو نظر نہیں آتا، کیونکہ سلامتی کونسل میں امریکہ اسرائیل کے حق میں ہر دفعہ ویٹو کر دیتا ہے۔ البتہ جنرل اسمبلی میں جتنی مرضی آپ قراردادیں اسرائیل کے خلاف پیش کرتے رہیں، منظور کرتے رہیں، چاہے 100% اس کے مخالفت میں ہو، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ عملی طور پہ تو اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے۔ ہاں، اخلاقی طور پہ اس کا کچھ بینیفٹ ہوگا پوری دنیا کو، لیکن عملاً کچھ نہیں۔ اور ٹرمپ اور نیتن یاہو کو اگر ہم دونوں کو ایک دوسرے کے مقابلے پہ دیکھیں تو ٹرمپ نے کہا کہ مغربی کنارے پر اسرائیل کا مکمل قبضہ نہیں ہو سکتا، ہمیں قبول نہیں ہے، ہم کرنے نہیں دیں گے۔ مگر نیتن یاہو نے ایک ہی لفظ کہا، جیسے وہ میں نے پہلے کہا میاں اور بیوی والا جو سلسلہ کار ہے، نیتن یاہو نے کہا کہ ہم نے اس پہ قبضہ بھی کرنا ہے اور اس پہ بستیاں بھی بچھانی ہیں۔
امکان یہ ہے کہ اسرائیل کی پالیسی زیادہ اثر انداز ہوگی اور وہی چلے گی، کیونکہ نیتن یاہو کسی کی سنتا نہیں ہے، اسرائیل کسی کی نہیں سنتا، چاہے وہ امریکائی ہو۔ پچھلے دنوں جو قطر پر اسرائیل نے حملہ کیا تھا، سننے میں یہ آیا تھا کہ شاید یہ معذرت کر لے گا، کو معافی مانگے گا، جس طرح کہ قطر نے کہا تھا۔ ابھی تک اسرائیل نے قطر پر حملے کی نہ تو معافی مانگی ہے اور نہ ہی باضابطہ طور پر کوئی وضاحت دی ہے یا معذرت کی۔ جنرل اسمبلی کی تقریر کے بعد نیتن یاہو ٹرمپ ملاقات ہوئی اور غزہ کے بارے میں انہوں نے آپس میں کچھ فیصلے بھی کیے۔ اب اندازہ کریں کہ اس ملاقات سے پہلے 21 پوائنٹس پر مبنی ٹرمپ نے ایک اعلامیہ بھی جاری کیا تھا، اور اس کا حشر اسے اگلے دن ہی دیکھ لے کہ نیتن یاہو سے ملاقات کے بعد کہا جی غزہ میں عارضی سیز فائر کے لیے دباؤ ڈالا جائے گا۔ پہلی میں اور کتنا فرق آ گیا اسٹیٹمنٹ میں۔ پھر تعمیر نو کا منصوبہ صرف امریکہ اور اسرائیل کی شرائط پر ہوگا۔ اس سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ اس میں عرب ممالک کو شامل کیا جائے گا، مختلف دنیا سے لوگوں کو وہاں بلایا جائے گا، امن یا پیس کی ایک فوج وہاں پہ تعینات کی جائے گی۔ سب کچھ ختم ہو گیا۔ ٹرمپ کی کسی بھی بات کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہے۔ حماس کو مستقبل کے کسی بھی انتظام میں شامل نہ کیا جائے، یہ تو پہلے بھی کہا گیا، یہ اب بھی کہا، اس میں تو کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اگر ہم حماس کا رد عمل کو دیکھیں تو حماس نے نیتن یاہو کی تقریر کو جھوٹ اور تضادات سے بھرپور قرار دیا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ بوائیکاٹ اور واک آؤٹ کو اسرائیل کی تنہائی کی علامت بھی اس نے کہا، اور پھر ٹرمپ پلان پر کہا کہ ہمیں ابھی تک کوئی باضابطہ تجویز سامنے نہیں آئی، ہم اپنی شرائط پر اڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی ہمارے تک سرکاری طور پر آفیشلی اگر کوئی تجاویز آئیں تو پھر ہم اس کا رد عمل دیں گے۔ ناظرین، نیتن یاہو کی جنرل اسمبلی تقریر پر یہ ایک ایسا لمحہ تھا جس نے اسرائیل کو مزید تنہا کیا، مزید گندا کیا اور مزید ذلیل کیا ہے۔ اگرچہ امریکہ، چند مغربی ممالک اور انڈیا اس کی پشت پر ہیں، لیکن عرب دنیا، افریقہ، بیشتر لاطن امریکہ کے جو لوگ ہیں، لاطینی امریکہ کے لوگ، اور اسی طرح یورپی یونین کے بہت سارے ایسے ممالک ہیں جنہوں نے اسرائیل کے بیانیے کو مسترد کر دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ اخلاقی دباؤ اسرائیل کو پالیسی بدلنے پر مجبور کرے گا، یا دنیا ایک اور بڑی انسانی تباہی کا نظارہ کرے گی؟ اس بارے میں مجھے اپنے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ایک نئی ویلاگ کے ساتھ کل پھر انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارے ویلاگ پسند آئیں تو ایک چھوٹا سا بٹن ہوتا ہے سبسکرائب کا، آپ سبسکرائب کریں گے، آپ کو تو فرق نہیں پڑتا، لیکن اس سے ہماری حوصلہ افزائی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے ہمیں سبسکرائب کیا ہے، ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے اچھے جزا کی امید رکھتے ہیں، اور دعا گو ہیں آپ سب کے لیے اور اپنے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، تمام مسلمانوں کو دین اور دنیا دونوں میں کامیابی نصیب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔